کوئی بھی ایسے شیطانی کام ہو نا، شیطانی مکر اور فریب والا کام ہو، اگر انسان آیت الکرسی پڑھ لے تو ہوتا کیا ہے، اب طلتھا، تو وہ اس کام کو، اس مکر کو، اس شیطانی کام جو ہوتا ہے نا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں پھر شیطان نہیں انٹر ہو سکتا۔ ناٹ اونلی شیطان، کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی شے وہ انٹر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کہ یقیناً خدا کی قسم جنات، سارے کے سارے جنات جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی بھی نہیں ہے۔ I am the most powerful jinn amongst them۔ کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو واللہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اور سب سے زیادہ بھروسہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ تھا۔ اگر تم یہ صبح پڑھو گے نا تو شام تک ہم سے بچے رہو گے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ حِينَ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَّ حَتَّى تُصْبِحَ، اور اگر تم شام کو پڑھو گے نا تو صبح تک ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اچھا، میں آپ کے دو اور نریشن بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر ہم اس کو جو ہے جمع کریں گے۔ تو اس پہلی نریشن میں پتہ چلا ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا بھی انشاءاللہ، کہ پہلی نریشن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں جو بندے کی پروٹیکشن کرتا رہتا ہے ساری رات۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا اِذَا قَرَأَ الْإِنسان، اگر انسان پڑھ لیتا ہے نا آیت الکرسی، انہوں نے مزید کھولا ہے بات کو، کہتے ہیں عند الاحوال الشیطانیہ، کہ کوئی بھی ایسے شیطانی کام ہو نا، شیطانی مکر اور فریب والا کام ہو، اگر انسان آیت الکرسی پڑھ لے تو ہوتا کیا ہے، اب طلتھا، تو وہ اس کام کو، اس مکر کو، اس شیطانی کام جو ہوتا ہے نا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ not only reciting when going to bed، کوئی بھی آپ کو اگر عمل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ now I'm slipping away، کہ میں اب پھسل رہا ہوں، میں گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اسی وقت آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو برائی کا خیال ہے یا وہ جو عمل ہے وہ آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بینیفٹ ہے آیت الکرسی کا۔ ایک اور حدیث سنیے گا، ویری انٹرسٹنگ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے گھر کے ایک حصے میں نا کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو ہوتا کیا تھا کہ ایک جنی آیا کرتی تھی، جنی، a female jinn used to come، اور وہ کھجوریں نا لے کے چلی جایا کرتی تھی۔ اور پھر میں نے ایک دن شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، میں نے تو کھجوریں رکھی ہوئی ہیں لیکن ایک فیمیل جن آتی ہے، وہ جو ہے کھجوریں لے کے چلی جاتی ہے، what should I do؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب، آپ چلے جاؤ، اذا رأیتها فقل بسم اللہ اجیب رسول اللہ، کہ اب تمہیں اگر وہ نظر آئے نا تو تم نے بسم اللہ کہنا ہے اور کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ، ان کے پاس آ جاؤ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ون نائٹ، اگلی رات میں وہ اس جنی کو پکڑ لیتے ہیں، اس فیمیل جن کو جب پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ قسم اٹھاتی ہے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گی، دس از دا لاسٹ ٹائم، آئی ول ناٹ ریٹرن۔ تو اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ما فعل اسیرکی، ما فعل اسیرکا، کہ تمہارا جو قیدی تھا کیا معاملہ بنا اس کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں حلفت، اس نے قسم اٹھائی تھی اللہ تعود کہ وہ واپس نہیں لوٹے گی، اس لیے میں نے اس کو جانے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ذابت، اس نے جھوٹ بولا ہے، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ، اور یہ اس شخص کی، اس فیمیل جن کی عادت ہے جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ اکثر جھوٹ ہی بولا کرتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ سیکنڈ نائٹ دا سیم تھنگ ہیپنس، وہ جانے دیتے ہیں۔ تھرڈ ٹائم جب تیسری دفعہ آتی ہے نا تو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ فیمیل جن کہتی ہے کہ انی ذاکرۃ لک شیئا، میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو گے نا تو، یعنی کیا کہتی ہے، آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لو، اقرأھا، اس کو پڑھا کرو،
فی بیتک اپنے گھر میں، فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، ویری امپورٹنٹ، کہتی ہے کہ نہ کوئی شیطان تمہارے گھر میں آئے گا، ولا غیرہ، اور نہ کوئی اور نقصان پہنچانے والی شے تمہارے گھر میں انٹر کرے گی، ناٹ اونلی شیطان، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ جب کہتی ہے تو پھر جو ہے ریکویسٹ بھی کرتی ہے، ناؤ یو نو آئی ول ناٹ ریٹرن، اور پھر وہ واپس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دا نیکسٹ ڈے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سارا معاملہ بتاتے ہیں، ماجرا بتاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صدقت، اس نے سچ کہا، وَهِيَ كَذُوب، وہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت زیادہ جھوٹی ہے، alright۔ تو اس نریشن سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے؟ آیت الکرسی کیسے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں پھر شیطان نہیں انٹر ہو سکتا، ناٹ اونلی شیطان، کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی شے وہ انٹر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اوکے، 2 نریشنز ہوگی، انشاءاللہ 3rd نریشن کی طرف آتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ میں کھجوروں کو سکھایا کرتا تھا، ڈرائی کیا کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جب میں سو کے اٹھتا تھا نا کھجوریں کم ہوا کرتی تھی، کھجوریں جب سوتا تھا تب یعنی اس سے پہلے زیادہ ہوتی تھی، جب میں اٹھتا تھا دیکھے تو میرا جو ہے مال کم ہوا کرتا تھا، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ تو ایک دن میں نے کیا دیکھا، رات کا ٹائم تھا، جب میں اپنے جہاں پہ میں نے کھجوریں پھیلائی ہوئی تھی ان کے پاس میں ایز ایف کہ میں ان کو گارڈ کر رہا ہوں، پروٹیکٹ کر رہا ہوں، میں جب ان کے پاس کھڑا ہوں نا، ایک دم آل آف اے سڈن ون ینگ مین اپیئرڈ بیفور می، میرے سامنے ایک دم ایک نوجوان لڑکا آ گیا۔ تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور یہ تھوڑا سا سرپرائز ہوئے کہ آل آف اے سڈن کیسے آ سکتا ہے، تو انہوں نے سوال کر لیا اجنیون ام انسیون، کیا تم جنات میں سے ہو کہ انسانوں میں سے ہو؟ تو کہتا ہے کہ بل جنیون، کہ میں جنات میں سے ہوں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں ابی بن کعب کہتے ہیں ارنی یدک، مجھے اپنا ہاتھ تو دکھاؤ، تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ اور جب وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے نا لڑکا، his hand is as if it's a hand of a dog، ٹھیک ہے، انسانوں والا ہاتھ نہیں ہوتا اس کا، اور اس میں نا بال ہوتے ہیں۔ اور پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اہکذا خلق الجن، کیا جنات ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ جنات یعنی جنات کی خلقت ایسے ہی ہوتی ہے؟ تو پھر وہ جن کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے لقد علمت الجن انہ لیس فیہم رجل اشد منی، کہ یقیناً خدا کی قسم جنات سارے کے سارے جنات جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی بھی نہیں ہے، I am the most powerful jinn amongst them، وہ لڑکا کہتا ہے۔ تو پھر ابی بن کعب کہتے ہیں ما جاء بک، تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ انبئنا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں پتہ چلا ہے انک تحب الصدقہ، کہ آپ کو صدقہ کرنا بڑا پسند ہے، فجئنا نصیب من طعامک، تو ہم اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر اب اچھا ان کا نا ڈائلوگ چل رہا ہے ابھی، تو کہتے ہیں کہ ما یجیرنا بکم ما یجیرنا منکم، کہ ہمیں کیسے آپ سے پروٹیکشن ملے گی۔ اچھا while I was reading this narration، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، اگر آج ہم دیکھیں نا، تصور کریں آپ کو پتہ چل گیا جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جن ہے، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی پھر، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے ایسے بھاگیں کہ جیسے آپ کی جان ہی نکل گئی ہے۔ You know then what I thought، میں نے سوچا literally کہ صحابہ اکرام کا ایمان کتنا زبردست تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو واللہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اور سب سے زیادہ بھروسہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو دس از واٹ وی ہیو ٹو گیٹ بٹوین دا لائنز۔ اب دیکھیں ان کی بات چیت چل رہی ہے، نارمل بات چیت چل رہی ہے، تو کہتے ہیں ما یجیرنا منکم، ہمیں آپ سے، تم لوگوں سے کیسے ہم جو ہے بچیں گے؟
تو کہتا ہے تقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ، اور پھر کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسا کرو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے اس کو پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اذا قرأتها غدوة اجرت من حتى تمسی، اگر تم یہ صبح پڑھو گے نا تو شام تک ہم سے بچے رہو گے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ حِينَ تُمْسِي اُجِرْتَ مِنَّ حَتَّى تُصْبِحَ، اور اگر تم شام کو پڑھو گے نا تو صبح تک ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، اس طرح تم ہم سے بچے رہو گے۔ تو یہ جو پورا جو ان کے ساتھ سینیریو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آتے ہیں اور بتاتے ہیں، سارا ماجرا بتاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدق الخبیث، کہ اس خبیث نے بالکل صحیح کہا ہے۔ تو 3 نریشنز، اور یہ جو نریشنز میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی نا یہ اوتھینٹک نریشنز ہے، اٹس ناٹ اے فکشن، اٹس ناٹ اے فینٹیسی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث ہیں۔